اسلام میں ماں کو بیوی کہنے پر کیا کفارہ ہے؟ ماں کو بیوی کہنے والے کے لیے ایک غلام آزاد کرنے یا 2 ماہ مسلسل روزے رکھنے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کا کفارہ مقرر فرما دیا ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جو بغیر زبان کے بولتی ہے؟ اعمال، قیامت کے دن ہمارے اعضاء اور اعمال گواہی دیں گے۔ معراج کا واقعہ نیند کی حالت میں ہوا یا جاگنے کی حالت میں؟ معراج کا واقعہ جاگنے کی حالت میں ہوا تھا۔ کس شخص پر جنت حرام ہے؟ تکبر کرنے والا شخص جس کے دل میں ذرا برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ نمرود پر اللہ پاک کی طرف سے عذاب کی کون سی صورت آئی؟ مچھروں کی 60 لاکھ فوج کا نمرود پر حملہ آور ہونا، یہ بھی اللہ پاک کی طرف سے ایک بہت بڑے اور منفرد عذاب کی ایک صورت ہے۔ قرآن کی ماں کس سورت کو کہا گیا ہے؟ سورہ فاتحہ کو ام القرآن، قرآن کی ماں کہا گیا ہے۔ وہ کون سی کوشش ہے جس میں انسان آج تک کامیاب نہیں ہو سکا؟ موت کو ٹالنا، آج تک کوئی نہیں بچ سکا۔ وہ کون سا معجزہ ہے جو اپنی شکل میں باقی ہے؟ قرآن مجید جیسا نازل ہوا ویسا ہی محفوظ ہے۔ خواب میں آسمان دیکھنے والوں کے لیے کون سی خوشخبری ہے؟ خواب میں آسمان دیکھنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلندی، روحانی ترقی اور دعاؤں کی قبولیت کی علامت ہو سکتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے فوری بعد کس جھوٹے نبی کو ہلاک کیا گیا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فوری بعد اسود عنسی کو ہلاک کیا گیا۔ وہ کون سا درخت ہے جو جنت میں بھی ہے اور زمین پر بھی موجود ہے؟ بیری کا درخت، سدرۃ المنتہا۔ کس انسان پر پیسہ خرچ کرنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے افضل ہے؟ اپنے گھر والوں پر۔ وہ کون سا گناہ ہے جس کی انسان کبھی بھی توبہ نہیں کر سکتا؟ خودکشی کی۔ وہ کون سی نماز ہے جسے طلوع، غروب اور زوال کے وقت پڑھنا جائز ہے؟ جنازہ کی نماز، کیونکہ اس میں رکوع و سجدہ نہیں ہوتا۔ وہ کون سی نماز ہے جو آپ کی قبر میں بھی آپ کے ساتھ موجود ہوگی؟ فجر کی نماز، جو موت کے بعد روشنی بن کر قبر میں ساتھ رہتی ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جو ہمیشہ دنیا میں نہیں رہتی؟ جوانی وقت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جو ہر کسی کو 2 دفعہ دی جاتی ہے؟ موت اور زندگی، دنیا کی ایک زندگی اور آخرت کی دوسری۔ مسجد بننے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس جگہ پر نماز پڑھا کرتے تھے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد بننے سے پہلے بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھا کرتے تھے، سوائے اونٹ کے تمام حلال جانوروں کے باڑے میں نماز پڑھنا جائز ہے، بشرطیہ کہ نجاست نہ ہو۔ کون سے صحابی ہیں جو کلمہ پڑھتے ہی شہید ہو گئے؟ حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے کلمہ پڑھا اور فوراً شہید کر دیے گئے۔ وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے کبھی کوئی پیشہ نہیں اپنایا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ وہ کون سا جانور ہے جو جنت سے نکالا گیا؟ سانپ، جو جنت میں تھا مگر شیطان کا ساتھ دینے کی وجہ سے نکالا گیا۔ سب سے پہلے خدا کی راہ میں کس نے جہاد کیا؟
حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ کی راہ میں سب سے پہلے جہاد کیا۔ سب سے پہلے دینار اور درہم پر لا الہ الا اللہ کس نے لکھوایا؟ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے دینار پر لا الہ الا اللہ لکھوایا۔ سب سے پہلے زمین ناپ کر تقسیم کرنے والے کا نام کیا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کس کو قتل کیا؟ جنگ بدر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ولید بن عتبہ کو قتل کیا۔ ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ منتقل ہو جانے کو کیا کہتے ہیں؟ ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ منتقل ہو جانے کو ہجرت کہتے ہیں۔ سب سے پہلے سونے کا استعمال انسان نے کب کیا؟ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں زیورات کے لیے سونے کا استعمال شروع ہوا۔ بتائیں جنگ احزاب اور جنگ خندق میں سے پہلے کون سی ہوئی؟ جنگ احزاب اور جنگ خندق دونوں ایک ہی جنگ کے نام ہیں۔ سب سے پہلے شاعر کون ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا؟ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے اپنے اشعار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا۔ سب سے پہلے عید الاضحیٰ کی نماز کس نبی نے پڑھائی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کے ساتھ عید کی سنت قائم کی۔ سب سے پہلے قلم کس نبی کو عطا ہوا؟ حضرت ادریس علیہ السلام کو سب سے پہلے قلم دیا گیا اور وہ لکھنے والے نبی کہلاتے ہیں۔ سب سے پہلے گائے کی قربانی کس نے کی؟ بنی اسرائیل کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم پر ایک گائے کی قربانی کی گئی۔ بیوی کے جسم کے کس حصے کو چومنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ شوہر بیوی کی محبت کا اظہار بوسے یا جسمانی قربت سے کر سکتا ہے۔ یہ جائز اور ثواب کا عمل ہو سکتا ہے، لیکن یہ عقیدہ کہ بیوی کے جسم کے کس حصے کو چومنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اسلامی لحاظ سے بے بنیاد اور غلط ہے۔ سب سے پہلے گورنر کس اسلامی سلطنت کا مقرر ہوا؟ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کا پہلا اسلامی گورنر مقرر کیا گیا۔ سب سے پہلے گھوڑے کی سواری کس نے کی؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو گھوڑے کی سواری کرنے کا پہلا انسان مانا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے؟ آپ علیہ السلام یروشلم میں پیدا ہوئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے حسد کرنے والا بادشاہ کون تھا؟ طالوت حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں مسلمانوں کا بادشاہ تھا۔ اس کو حضرت داؤد علیہ السلام سے حسد ہو گیا تھا اور وہ ان کو قتل کرنے کے در پہ ہو گیا تھا۔ وہ کون سا نجس جانور ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے؟ کتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی جاتے ہوئے راستے میں کس نبی کو اپنی قبر مبارک میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام شاہی خزانے سے کتنی تنخواہ لیتے تھے؟ آپ علیہ السلام شاہی خزانے سے ایک پیسہ بھی نہیں لیتے تھے۔ سب سے پہلے کس نبی کو حروف تہجی سکھائے گئے؟ حضرت ادریس علیہ السلام کو کتابت، سلائی اور علوم کا علم دیا گیا۔ سب سے پہلے کس صحابی نے مسجد نبوی میں ایک حجرہ عبادت و تلاوت کے لیے مخصوص کیا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبوی میں صفہ کے حجرے میں قیام کیا اور علم و عبادت میں مشغول رہے۔ صفہ کیا ہے؟
مسجد نبوی کے اندر ایک خاص جگہ کا نام تھا جہاں وہ صحابہ کرام قیام کرتے تھے جن کے پاس گھر نہیں تھا یا جو اپنا سارا وقت صرف علم دین، عبادت، قرآن اور احادیث سیکھنے اور سکھانے میں گزارا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی مشہور تھی، کیا آپ بتا سکتے ہیں اس انگوٹھی پر کیا لکھا تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی پر اسم اعظم لکھا ہوا تھا۔ سب سے پہلے کس عورت نے کعبہ کے پردے تیار کیے؟ حضرت اسماء بنت ابی بکر نے کعبہ کے پردوں کے کام میں شرکت کی۔ سب سے پہلے کون شخص ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھائی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ انفرادی طور پر صحابہ کرام نے جماعت کے بغیر ادا کی۔ سب سے پہلے بنو ہاشم میں سے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھی۔ وہ کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ نماز وقت پر ادا کرنا۔ سب سے پہلے کس نبی نے روزہ رکھا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے ایام بیس قمری مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کے روزے رکھے۔ وہ کون ہے جو روزانہ اذان دیتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا؟ مرغا، جو فجر کے وقت اذان دیتا ہے مگر نماز نہیں پڑھتا۔ وہ کون سے صحابی رسول ہیں جن سے فرشتے حیا کرتے تھے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرشتے حیا کرتے تھے اور یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ وہ کون سے دو صحابزادے ہیں جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف سرگرم ہوئے؟ محمد بن ابی بکر اور محمد بن ابی حذیفہ، یہ دو حضرات حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف سرگرم ہوئے تھے۔ قرآن میں سب سے زیادہ فضیلت والی آیت کون سی ہے؟ آیت الکرسی۔ کس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو شہادتوں کے برابر کہا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی گواہی کو دو گواہوں کے برابر قرار دیا تھا۔ وہ کون سا پرندہ ہے جو اڑ نہیں سکتا مگر تیر سکتا ہے؟ پینگوئن۔ کون سے پیغمبر اپنی قوم کے رنج میں نابینا ہو گئے؟ قرآن کے مطابق حضرت یعقوب علیہ السلام کا نابینا ہونا ثابت ہے۔ تاریخی روایت کے مطابق حضرت شعیب علیہ السلام بھی اپنی قوم کے رنج میں بہت روئے، یہاں تک کہ آنکھوں کی بینائی متاثر ہوئی۔ قرآن میں سب سے زیادہ کس نبی کا ذکر ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ دنیا میں سب سے پہلا پاسپورٹ کس ملک نے جاری کیا؟ برطانیہ نے۔ کون سی فتح کو پرامن انقلاب کہا جاتا ہے؟ فتح مکہ سن 8 ہجری میں پیش آیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے مکہ کو بغیر کسی بڑی جنگ کے فتح کیا۔ کون سی چیز پینے سے گردے جلدی فیل ہو جاتے ہیں؟ انرجی ڈرنکس اور کولڈ ڈرنکس پینے سے۔ جس مٹی سے انسان کو بنایا گیا وہ دنیا میں کس جگہ موجود ہے؟ اصل جگہ بیت اللہ کی جگہ سب سے زیادہ مشہور قول ہے، مگر بعض روایت میں پوری زمین کی مختلف اقسام کی مٹی بھی ذکر کی گئی ہے۔ وہ کون سا سوال ہے جس کا جواب آپ ہاں میں نہیں دے سکتے؟ ہاں نہیں دیا جا سکتا کیونکہ اگر آپ سو رہے ہیں تو جواب دے نہیں سکتے۔ مچھر زیادہ ہوں تو گھر میں کون سی سبزی کاٹ کر رکھنے سے مچھر نہیں آئیں گے؟ لہسن کو کاٹ کر کمرے میں رکھنے سے مچھر دور رہتے ہیں کیونکہ اس کی خوشبو مچھروں کو ناگوار لگتی ہے۔
किस वक्त घर में मीठी चीज बनाकर खाने से एक घर में प्यार और मोहब्बत बढ़ता है? जुम्मे का दिन खैर, बख्शिश और मोहब्बत का दिन है। इस दिन के अंदर किए गए नेक अमाल के असरात ज़्यादा होते हैं। वो कौन से सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हो हैं जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम की सरबुलंदी के लिए मार खाई? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो। कौन सी नमाज के बाद सोना मकरूह है? मगरिब के बाद सोना मकरूह है। कुरान पाक की कौन सी सूरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने का हुक्म है? दुरूद पाक पढ़ने का हुक्म सूरह अहज़ाब में आया है। इंसानी जिस्म में सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? कान में। हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम को शेरों के गार में कितने दिन रखा गया था? हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम को शेरों के गार में तकरीबन 6 दिन, बाज़ रिवायत के मुताबिक 7 दिन तक रखा गया था। ऐसी कौन सी लड़की है जिसे जिना करने का कोई भी गुनाह नहीं होता? मजनूना यानी पागल या अक्ल से माजूर लड़की। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 लोगों से कलम उठा लिया गया है, यानी उन पर गुनाह लिखा नहीं जाता। सोए हुए से जब तक वो जाग ना जाए, बच्चे से जब तक वो बालिग ना हो जाए, और पागल से जब तक वो अक्लमंद ना हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस इंसान का पीछा करने से मना फरमाया है? जिसका गुनाह अल्लाह ने छुपा दिया हो, उसका पीछा ना करो। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने किस काम के लिए मामूर फरमाया है? अल्लाह का पैगाम और वही अंबिया कराम अलैहिस्सलाम तक पहुँचाने के लिए जिब्राइल अलैहिस्सलाम मामूर हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी मुबारक पर क्या लिखा हुआ था? मोहम्मद रसूल अल्लाह। कुरान मजीद की वो कौन सी सूरत है जिसमें मुकम्मल सजदे का जिक्र है? सूरह सजदा में। वो कौन से सहाबी हैं जिनको खाना काबा, मस्जिद नबवी और बैतुल मुक़द्दस तीनों जगह अजान देने का शर्फ हासिल हुआ? हज़रत बिलाल बिन अबी रबाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। किसकी रहनुमाई में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद को तरतीब दिया? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद को अल्लाह ताला की रहनुमाई और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की हिदायत के मुताबिक तरतीब दिया। हदीस के मुताबिक कुरान पाक को भूल जाने वाला किस हालत में उठाया जाएगा? हदीस मुबारका के मुताबिक कुरान पाक को भूल जाने वाला शख्स क़यामत के दिन कोढ़ की हालत में उठाया जाएगा। किस शख्स के सर के बाल पैदाइशी सफ़ेद थे? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के सर पर पैदाइशी तौर पर कुछ बाल सफ़ेद थे। इसी वजह से आपका लक़ब शीबा पड़ा, क्योंकि शीबा के माने हैं बूढ़ा। कौन सी नमाज पढ़ने से एक हज का सवाब मिलता है? हदीस मुबारका के मुताबिक फजर की नमाज बाजमात पढ़कर जिक्र व तस्बीह में मशगूल रहते हुए सूरज निकलने के बाद 2 रकत इशराक की नमाज पढ़ने पर एक मुकम्मल हज और उम्रे का सवाब मिलता है। करबला किस दरिया के पास है? करबला इराक के एक मशहूर शहर का नाम है और ये दजला और फरात के दरमियान वाक़ है। दरियाए फरात करबला के करीब बहता है। कौन सी चीज़ पीने वाले को गुस्सा ज़्यादा आता है? शराब पीने वाले को गुस्सा ज़्यादा आता है, क्योंकि ये अकल और जज्बात के तवाज़ुन को बिगाड़ देती है। इस्लाम हमें ऐसी हर चीज़ से बचने की तालीम देता है जो अकल, जिस्म या रूह को नुकसान दे। जब अल्लाह ताला नाराज़ होता है तो कौन सी बीमारी आती है?
اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتا ہے تو مصیبت، وبا، بیماری، قحط، خوف اور فتنوں کے ذریعے آزمائش یا سزا دیتا ہے، مگر کوئی ایک خاص بیماری کو صرف ناراضگی کی علامت کہنا درست نہیں۔ اصل علامت یہ ہے گناہوں کا پھیل جانا اور اللہ کی طرف رجوع نہ کرنا۔ باب العلم کا کتاب کون سے صحابی کو عطا کیا گیا؟ باب العلم یعنی علم کا دروازہ کا خطاب حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں وہ کون سے انسان ہیں جن کی شکل شیطان اختیار نہیں کر سکتا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب قیامت سے پہلے دنیا میں نازل ہوں گے، ان کی بھی شخصیت اور شکل محفوظ ہوگی اور شیطان ان کی نقل نہیں کر سکتا، لیکن سب سے واضح اور صریح حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے کہ ان کی صورت میں شیطان نہیں آ سکتا۔ بازار میں چلتے پھرتے کون سا کلمہ ایک مرتبہ پڑھنے سے انسان کے اعمال نامے میں 20 لاکھ نیکیاں لکھی جاتی ہیں؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیاد الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بازار میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 20 لاکھ نیکیاں لکھ دیتا ہے، 20 لاکھ گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے لیے جنت میں 20 لاکھ درجات بلند فرماتا ہے۔ قرآن پاک کی کون سی سورت دل کہلاتی ہے؟ سورہ یاسین۔ کون سی سبزی کھانے سے آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے؟ گاجر، کیونکہ اس میں وٹامن اے ہوتا ہے۔ انسان کی ناک ایک دن میں تقریباً کتنی بار سانس لیتی ہے؟ تقریباً 20,000 بار۔ وہ کون سا جانور ہے جو سوتے ہوئے بھی کھڑا رہتا ہے؟ گھوڑا۔ قرآن مجید پر سب سے پہلے ایمان لانے والی عورت کون تھی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ قرآن پاک کو سب سے پہلے کس نے جمع کیا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ انسانی دل ایک منٹ میں تقریباً کتنی بار دھڑکتا ہے؟ تقریباً 70 سے 80 بار۔ قرآن مجید کی کون سی صورت میں بسم اللہ 2 بار آئی ہے؟ سورہ نمل میں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کل مبارک کو کس پانی سے دھویا جاتا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کر کے اسے آب زمزم سے دھویا جاتا تھا۔ جس گھر میں نمک زیادہ استعمال ہوتا ہو اس گھر میں رہنے والوں کو کون سی بیماری لگتی ہے؟ جس گھر میں نمک زیادہ استعمال کیا جاتا ہو وہاں رہنے والے افراد کو درج ذیل بیماریاں لاحق ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ بلڈ پریشر، دل کی بیماریاں، گردوں کے مسائل، ہڈیوں کی کمزوری، موٹاپا، پیٹ کی بیماریاں۔ اسلام میں بھی اعتدال کو پسند کیا گیا ہے۔ نماز فجر کے وقت یا نماز فجر کے بعد سونا کیا کہلاتا ہے؟ ہیلولا۔ کون سی چیز یاد کرنے والا جنت میں جائے گا؟ اللہ کے 99 نام۔ گرمی میں انسان کے جسم کا کون سا حصہ بڑا ہو جاتا ہے؟ ناخن۔ وہ کون سے نبی تھے جو غار میں پیدا ہوئے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔
حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر میں کیوں پھینکا گیا؟ کشتی کو بچانے کے لیے۔ ملزم کو پھانسی دینے سے پہلے کون سی نماز پڑھائی جاتی ہے؟ ملزم کو پھانسی سے قبل 2 رکعت نفل پڑھائی جاتی ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جو اسلام میں حرام ہے لیکن اس کو پینے سے ثواب ملتا ہے؟ غصہ۔